قطع جب رونے لگا استن حنا نے یہ کہہ کر اٹھتا نہیں اب صدمہ ہجران محمد، چمکار کے وہ چیز عطا کی جو طلب کی اللہ غنی خلق فراوان محمد۔ جب رونے لگا استن حنا نے یہ کہہ کر اٹھتا نہیں اب صدمہ ہجران محمد، چمکار کے وہ چیز عطا کی جو طلب کی اللہ غنی خلق فراوان محمد۔ معجزہ حضور کے پائے مبارک کے نیچے پتھر کا موم ہو جانا تو مشہور معجزہ ہے۔ ایک یہ کہ ایک مرتبہ رات کو مکہ معظمہ کے بڑے بڑے کفار حاضر تھے اور 14ویں رات کا چاند روشن تھا۔ کفار نے عرض کیا کہ حضرت معجزہ دکھلائیے کہ اس چاند کے آسمان پر 2 ٹکڑے ہو جائیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں۔ حضرت نے اسی وقت کلمہ شریف کی انگلی اٹھا کر چاند کی طرف اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پتھر تو بنے موم ہو مہتاب کے ٹکڑے، ہے ارض و سماوات میں فرمان محمد۔ پتھر تو بنے موم ہو مہتاب کے ٹکڑے، ہے ارض و سماوات میں فرمان محمد۔ معجزہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کو تشریف لے جا رہے تھے کہ آواز آئی یا رسول اللہ۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے اور شکاری پڑا سوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور دریافت کیا کیا کہتی ہے۔ ہرنی نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اس شکاری نے یہاں باندھ رکھا ہے اور اس پہاڑ پر میرے بچے رو رہے ہیں، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو دودھ پلا آؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس ہرنی کو چھوڑ دیا۔ ادھر تو وہ ہرنی دودھ پلانے گئی اور ادھر شکاری جاگا اور پوچھا کہ وہ میری ہرنی کہاں گئی؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے، ابھی دودھ پلا کر واپس آتی ہے۔ اثناء گفتگو میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہرنی اپنے دونوں بچوں ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ شکاری نے جو دیکھا کہ ہرنی آ گئی حیران ہو گیا اور پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس تمنا میں کہ حضور مجھ سے خوش ہو جائیں ہرنی کو چھوڑ دیا۔ ہرنی ماں بچوں کے کودتی اچھلتی پھرتی تھی اور کہتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رحم کے صیاد سے ہرنی کو چھڑایا، بچے نہ ہو کیوں اس کے ثناخان محمد۔ یہ رحم کے صیاد سے ہرنی کو چھڑایا، بچے نہ ہوں کیوں اس کے ثناخان محمد۔ معجزہ ایک شخص ایک لڑکے کو جو اسی دن پیدا ہوا تھا حضور میں لایا تھا۔ حضور نے اس بچے سے دریافت کیا میں کون ہوں؟ شعر گویا ہوا وہ طفل کہ تم سچے نبی ہو، کیا شان ہے صلی علی شان محمد۔ گویا ہوا وہ طفل کہ تم سچے نبی ہو، کیا شان ہے صلی علی شان محمد۔ معجزہ غزوہ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 3.25 سیر آٹا جو کا تیار کیا۔ جس وقت گوشت دیگ میں چڑھا دیا گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر چپکے سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی دعوت کا سامان کیا ہے، آپ 2-4 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے چلیں۔ حضور نے بآواز بلند پکار دیا اور تمام اہل خندق سے کہہ دیا حضرت جابر کے یہاں سب کی دعوت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے فرمایا کہ تم چلو اور میں جب تک نہ پہنچوں چولہے سے دیگ نہ اتارنا اور روٹی نہ پکانا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھوڑا لعاب دہن دیگ میں اور خمیر میں ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ 10 آدمیوں کو بیٹھا کر کھلاتے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جابر نے ایسا ہی کیا۔ اس لشکر کے تمام آدمی جو کہ 1000 سے زیادہ تھے سب شکم سیر ہو کر کھا گئے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں نے دیگ کو دیکھا تو خدا کی قسم کہ اسی طرح جوش مارتی تھی اور آٹا جتنا تھا اسی قدر برتن میں بھرا ہوا نظر آتا تھا، ذرا بھی کم نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک غصبے میں پانی نہیں رہا تھا۔ حضور نے اپنی انگشت مبارک ایک جگہ زمین پر رکھی تو وہاں فوراً چشمہ جاری ہو گیا اور لشکر نے خوب سیر ہو کر پیا۔ شعر غزوں میں کھلایا بھی پلایا بھی مگر پاس، جز نام خدا کچھ نہ تھا سامان محمد۔ غزوں میں کھلایا بھی پلایا بھی مگر پاس، جز نام خدا کچھ نہ تھا سامان محمد۔ کھل جائیں تیرے عیب یہ ممکن نہیں اکبر، کافی ہے چھپا لینے کو دامان محمد۔ کھل جائیں تیرے عیب یہ ممکن نہیں اکبر، کافی ہے چھپا لینے کو دامان محمد۔ پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو۔
اور بے انتہا معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف ہیں، یعنی مختون و ناف بریدہ پیدا ہوئے، جنت کی حور دایا بن کر آئیں، جس میں اطہر کی خوشبو اور نور سے عالم معطر و منور ہو گیا۔ ستر مبارک کبھی نہیں کھلا، جو کھلتا تھا تو فرشتے چھپا دیتے تھے۔ چاند سے باتیں کی، جدھر کروٹ کی ادھر پھر گیا، پسینہ و خوشبودار کے ایک دلہن کے لگایا، کئی پشت تک اس کے اولاد سے خوشبو نہ گئی، اور ان کا گھر بیت العطار مشہور ہوا، جس کوچے میں نکلے معطر و منور ہو گیا، ڈھونڈنے والوں کو دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہی، قمر اقدس سے پٹکا نکل گیا، ہجرت کی رات کو دیکھتے آنکھوں تشریف لے گئے، کسی کو نظر نہ آئے، ہمیشہ دھوپ میں بادل سایہ کیے رہتے۔ شعر: کہیں گر دھوپ میں محبوب جاتا تو ابر آ کر وہیں چھاتا لگاتا، کہیں گر دھوپ میں محبوب جاتا تو ابر آ کر وہیں چھاتا لگاتا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، آگے پیچھے یکساں دیکھتے تھے، سوتے جاگتے یکساں سنتے تھے، آپ کا سونا جاگنے سے بہتر تھا، دندان مبارک سے نور جھڑتا تھا، ایسا کہ کوئی کھوئی ہوئی چیز مل جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تیرے دنداں ہیں در عدنی میرے پیارے رسول مدنی، تیرے دنداں ہیں در عدنی میرے پیارے رسول مدنی، صدق قامت پہ سر و چمنی میرے پیارے رسول مدنی، صدق قامت پہ سر و چمنی میرے پیارے رسول مدنی۔ تو نے کعبے میں جلوہ دکھا کر دونوں عالم کو شیدا بنا کر شان کر دی آیا ذوالمننی میرے پیارے رسول مدنی۔ تو نے کعبے میں جلوہ دکھا کر دونوں عالم کو شیدا بنا کر شان کر دی آیا ذوالمننی میرے پیارے رسول مدنی۔ رشک جنت ہے تیرا مدینہ، مشک و عنبر سے بہتر پسینہ، تیرے قدب فدا گل بدنی میرے پیارے رسول مدنی۔ رشک جنت ہے تیرا مدینہ، مشک و عنبر سے بہتر پسینہ، تیرے قدب فدا گل بدنی میرے پیارے رسول مدنی۔ لا کے قرآن رنگ دی خدائی میٹھے لفظوں کی لذت چکھائی، لا کے قرآن رنگ دی خدائی میٹھے لفظوں کی لذت چکھائی، شہد جنت تھی شیریں سخنی میرے پیارے رسول مدنی۔ ایک عالم کو کلمہ پڑھایا، لات ٹھوکر سے اپنی گرایا، بت خانوں میں کی بت شکنی میرے پیارے رسول مدنی۔ ایک عالم کو کلمہ پڑھایا، لات ٹھوکر سے اپنی گرایا، بت خانوں میں کی بت شکنی میرے پیارے رسول مدنی۔ خضر کا فخر دنیا میں آیا، بھولے بھٹکوں کو رستہ بتایا، خضر کا فخر دنیا میں آیا، بھولے بھٹکوں کو رستہ بتایا، دور کر دی غریب الوطنی میرے پیارے رسول مدنی، دور کر دی غریب الوطنی میرے پیارے رسول مدنی۔ میری آنکھوں کے پردے میں آ کر تور سینہ پہ سینہ بنا کر کیجیے دل میں جلوہ فگنی میرے پیارے رسول مدنی۔ میری آنکھوں کے پردے میں آ کر تور سینہ پہ سینہ بنا کر کیجیے دل میں جلوہ فگنی میرے پیارے رسول مدنی۔ ایک دندہ کے بدلے میں توڑے دانت اپنے دہن میں نہ چھوڑے، ایک دندہ کے بدلے میں توڑے دانت اپنے دہن میں نہ چھوڑے، تھے وہ عاشق اویس قرنی میرے پیارے رسول مدنی، تھے وہ عاشق اویس قرنی میرے پیارے رسول مدنی۔ تو وہ ذل خدائے جہاں ہے تیرے سائے میں کون و مکاں ہے، تو وہ ذل خدائے جہاں ہے تیرے سائے میں کون و مکاں ہے، کیجیے اکبر پہ پرتوئے فغنی میرے پیارے رسول مدنی، کیجیے اکبر پہ پرتوئے فغنی میرے پیارے رسول مدنی۔